جی ناظرین، تو یہ وہ واحد مقام ہے جس جگہ پہنچ کر ہر انسان کی شناختیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے اور نہ ہی انجینئر، اور نہ ہی اس جگہ پر کسی کی پہچان سائنٹسٹ سے ہوتی ہے، اور نہ ہی اس مقام پر پہنچ کر کسی کی شناخت بزنس مین کے نام سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا وتھ رباب۔ جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ واحد مقام ہے جس کے نیچے آ کر سب کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں کون ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہاں اس مقام پر آ کر ہم سب لوگ ایک جیسے مسلمان ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی سائنسدان تھا یا کوئی وہ سائنٹسٹ تھا، چاہے وہ جتنا بڑا بھی آدمی تھا۔ یہ وہ واحد مقام ہے جس کے نیچے آ کر سب کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور اس مقام پر آ کر دنیاوی چیزیں نہیں ہمارے ساتھ جاتی بلکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اور انہی پر ہماری سزا جزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے کسی کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوں گے، کسی کی مدد کی ہوگی، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، تو یہ اعمال مرنے کے بعد آپ کا سہارا بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی اور اس میں جتنے بھی چرند پرند انسان سب بنائے، ان سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جی ناظرین، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے تم سب کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے، اور ہم نے نشانیاں دکھائی ہیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ جی ناظرین، تو ہم سب کو اپنے دنیاوی کاموں میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخرت ہی بھول جائیں، کیونکہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ دنیاوی کام ٹھیک ہے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت لازم ہے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے، اور آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی سوال ہونے ہیں دین کے اور اعمال کے، کہ جو ہم نے کیے، جو ہمیں پیسہ ملا، وہ ہم نے کہاں خرچ کیا، کہاں نہیں خرچ کیا۔ تو ہمیں نیک راستے پر خرچ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ سے راضی کر لے ہمیں اللہ۔ الہی آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ایک اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہی شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔